اگر آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا، اگر تو آپ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی سے آپ مسائل سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ مسائل میں فی الحال پھنسے نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے، تو تادم موت آپ بھی مسائل سے انشاءاللہ بچے رہیں گے اور آپ کی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، کیونکہ جو عمل آپ چھوڑ کر جائیں گے وہی آپ کی اولادیں عمل کو جاری رکھیں گی۔ تو یوں جو پریشان حال ہیں ان کو بھی نفع ہو جائے گا، اور جن کو اللہ رب العزت نے پریشانیوں سے اب تک بچایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ مزید بھی محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ کیونکہ بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں، مسائل ایسے ہیں، تکلیفیں ایسی ہیں، آزمائشیں ایسی ہیں جن کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے پیسہ دے کر خرید رہے ہیں، اور بعد میں پھر ہم جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری باتوں کے جوابات آپ کو اسی ایک سوال کے اندر مل جائیں گے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں کراچی سے مسز الطاف میمن بات کر رہی ہوں۔ چند دن سے آپ کے بیانات سننا شروع کیے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی منگنی کی، مگر بغیر کسی وجہ کے منگنی ٹوٹ گئی۔ یعنی 2 بچوں کی منگنی کی ہے، ایک بیٹی اور بیٹے کی، وہ بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ گئی ہے۔ بڑی بیٹی کا نکاح کیا ہوا ہے، مگر رخصتی میں بلا وجہ لڑکے والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہیں۔ بہت پریشان ہوں۔ ہم جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے رشتے باندھے ہوئے ہیں۔ پچھلے 8 سال سے دن رات مختلف وظائف بھی کر رہے ہیں اور عاملین سے علاج بھی چل رہا ہے، مگر کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ بچے اوور ایج ہو رہے ہیں، پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ کسی طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں خود بھی بیمار رہتی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے سورہ بقرہ بھی روزانہ پڑھ رہے ہیں، مگر حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ دیکھیں، میں ہر دوسرے بیان کے اندر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب تک تشخیص نہیں ہوگی درست، آپ کا کبھی بھی علاج نہیں ہوگا۔ جب تشخیص ہو جاتی ہے تو کسی کی تھوڑی سی بھی رہنمائی کر دی جائے، یعنی مریض کی، تو وہ گھر بیٹھے خود علاج کر سکتا ہے۔ جب تشخیص ہی نہیں ہوگی تو چاہے آپ علاج میرے سے کروائیں یا کسی سے بھی کروائیں، میں بھی مکھی پہ مکھی ماروں گا، غلط کام کروں گا۔ اگر مریض خود جو ہے اپنا علاج کر رہا ہے تو وہ بھی غلط پڑھائی کرے گا، نفع کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسز الطاف میمن کی جو فیملی ہے، یہ فیملی نہیں ہے، یہ پوری امت ہے وظائف پڑھنے والی۔ یہ مسز الطاف میمن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو پہلے بنیادی باتیں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ العزیز جو اس کا حل ہے وہ بھی بتا دوں گا۔ عمل آپ نے کرنا ہے، کرم اللہ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ جس گھر میں بغیر شرائط کے وظائف پڑھے جائیں گے اس گھر میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ کسی طرح آپ یہ بات اپنے دل میں اتار لیں، اور جب تک دل میں نہیں اترتی اس کو کاغذ پہ لکھ کر کسی ایسی نمایاں جگہ پہ لگا دیں جہاں آپ کی دن میں 1-2 بار نظر پڑتی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی آ جائے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ جائے کہ جس گھر میں بغیر شرائط کے وظائف پڑھے جائیں گے ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ چاہے آپ مالی طور پہ برباد ہونا شروع ہو جائے، روحانی طور پہ برباد ہونا شروع ہو جائے، صحت کے حوالے سے برباد ہونا شروع ہو جائے، یا سماجی طور پہ یعنی آپ کی سوشل لائف ختم ہونا شروع ہو جائے، اپنے پرائے ہو جائیں، سارے دشمن بن جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا انحصار ہے کہ آپ وظائف کون سے پڑھ رہے ہیں اور کب سے پڑھ رہے ہیں، اور شرائط کو کس حد تک پامال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بات پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، ہر بندے کے ساتھ مختلف معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو ان تمام باتوں کا نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے تباہی کا، چاہے کاروبار کی صورت میں نکلے، صحت کی صورت میں نکلے، سوشل لائف ختم ہونے کی صورت میں نکلے، ٹھیک ہے، یا مالی طور پہ آپ بالکل کنگال ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔
وہ ماں باپ جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے ہو جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو پہلا کام وہ یہ کریں یا اپنے گھر میں جھانکیں کیا ہمارے گھر میں وظائف پڑے جا رہے ہیں، رشتوں کے لیے وظائف پڑے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، اگر جواب ہے کہ رشتوں کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑا جا رہا، پھر اپنے گھر میں دیکھیں کہ کوئی آپ کے گھر میں والدہ ہے، والد صاحب ہیں، یا کوئی اور رشتہ ہے یا کوئی اور فرد ہے، وہ پہلے سے وظائف پڑھ رہا ہے، چاہے وہ محض آخرت کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کیا کوئی آپ کے گھر میں ایسا بندہ ہے؟ دو ہی مسائل ہوں گے نا، کچھ لوگ ہیں جن کے گھروں میں پہلے سے ہی وظائف چالے، ماں باپ پڑھ رہے ہیں، آگے اولادیں نہیں پڑھ رہی، یا وہ رشتوں کے لیے نہیں پڑھ رہے، محض وہ آخرت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ پہلے وہ اوراد و وظائف کرنے والے نہیں تھے، عاملین کے پاس تویز دھاگا کروانے والے نہیں تھے، جب ان کے اوپر مصیبتیں پڑیں، اولاد کے رشتے نہ ہوئے یا رکاوٹیں آنا شروع ہوئیں، تو کسی نے کہا یہ پڑھو، کسی نے کہا یہ پڑھو، عامل نے کہا یہ لٹکاؤ، دباؤ، جلاؤ، پلاؤ۔ وہ اس میدان کے کھلاڑی نہیں تھے، مگر ان کو حالات اس میدان میں لے آئے۔ تو یہ دو صورتیں ہی ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ رشتوں کے وظائف پڑھ رہے ہوں گے، ماں باپ بھی پڑھ رہے ہوں گے، بچیاں بھی پڑھ رہی ہوں گی یا بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ کچھ گھر ایسے ہوں گے کہ جن گھروں میں پہلے سے وظائف کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ والدہ ہے، والد صاحب ہیں، یا گھر کا کوئی فرد ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ نے پہلے اپنے گھر میں ٹریس کرنی ہیں کہ آیا ان دو میں سے کون سا کام ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ اگر تو آپ رشتوں کے لیے وظائف پڑھ رہے ہیں اور بغیر کسی کی اجازت کے، شرائط کے پڑھ رہے ہیں، جب تک آپ وظائف بند نہیں کریں گے، شافعی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے، رشتے ہونے والے نہیں۔ عاملین کیا؟ جو عاملین کے سردار ہیں، آپ ان سے بھی جا کے علاج کروا لیں، علاج نہیں ہونا۔ اور اگر بالفرض تقدیر کا لکھا رشتہ ہو بھی جاتا ہے اور رخصتی بھی ہو جاتی ہے، اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، یا جس کو آپ اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں بہو ہے، اگر وہ بس جائے تو شافعی کو شافعی نہ کہنا، یعنی ایسے بچوں کے رشتے ہوتے نہیں۔ اگر ہو جائے تو سکھ نام کی چیز نہیں ملنی، آپ کو خوشیاں نہیں ملنی، پہلے تو ہوں گے نہیں، اور اگر ہو جائیں گے تو سکون نہیں آنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم وظائف پڑھنے والے نہیں ہیں، جی اپنے مسائل کا علاج کسی عامل سے نہیں کروا رہے، لیکن میری والدہ وظائف پڑھنے والی ہے، میرے والد صاحب بہت وظائف پڑھتے ہیں، تو جب تک والد صاحب اور والدہ وظائف بند نہیں کریں گے، رشتے ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی چاہے والدین وظائف پڑھ رہے ہیں، گھر کا کوئی فرد اور ہے وہ وظائف پڑھ رہے ہیں، یا جن امیدواروں کے رشتے کرنے ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں، وہ خود وظائف کر رہے ہیں، رشتے ہونے والے نہیں ہیں۔ بات اصل وظیفہ ہے، وہ میں کروں، آپ کریں، والدین کریں، کوئی بھی کرے، بات ہے وظیفہ۔ جب وظائف شرائط کے بغیر ہوں گے اور آپ بار بار وظائف بدلیں گے بھی، کیوں؟ جب آپ کے کام نہیں ہوں گے تو آپ وظائف بدلنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ پھر جب انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی وہ اس سے ملتا ہے، کبھی ان سے ملتا ہے، تو ہر بندہ اپنی عقل اور فراست کے مطابق اس کو مشورے دیتا ہے، یہ پڑھو، یہ پڑھو، ہم نے یہ پڑھا تھا، ہمارا کام تو ہو گیا تھا، ہم فلاں بابے کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ تویز دیا تھا، ہمارا کام تو ہو گیا تھا۔ اب جو ڈوب رہا ہے بیچارہ، وہ تو پریشان ہے، اس کو تو کیا چاہیے؟ سہارا، کہ کسی طرح میں نکل جاؤں یا مجھے کوئی نکال دے۔ تو جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، پھر وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ، جس کو میں کہہ رہا تھا، پھر مکھی پہ مکھی، مکھی پہ مکھی ماری جائے گی۔ جتنی مکھیاں ماریں گے اتنا گند زیادہ مچے گا، صفائی نہیں ہونی۔ چاہے یہ کام یا یہ حرکت آپ خود کریں یا پیسے دے کے عاملین سے کروائیں، نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے، بربادی، بربادی اور بربادی کے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ رشتوں کے لیے وظائف کر رہے ہیں تب بھی آپ بند کریں۔ اگر آپ کے گھر میں والدین دونوں یا دونوں میں کوئی ایک یا گھر کا کوئی اور فرد محض اجر و ثواب کے لیے وظائف کر رہا ہے تو وظائف بند کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں، جن گھروں کے اندر وظائف پڑ جاتے ہیں بغیر شرائط کے، جب ان کا اثر بد آئے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ جہاں ہم جاتے ہیں
وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے رشتے باندھے ہوئے ہیں۔ اب پہلے اس بات کو سمجھ لیں، پھر جو بات میں نے کی ہے اور جو بات میں مزید کروں گا انشاءاللہ وہ آپ کے دل میں اللہ اتار دے گا۔ کم از کم 100 سے زیادہ بیانات ہوں گے شافعیہ سوشل میڈیا پہ میرے، جن میں نے یہ فکرہ بولا ہوگا یا یہ باتیں کہی ہوں گی کہ جادو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جادو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جادو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشتوں کی بندش جادو، تو جادو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنا بھی بدترین جادو کیا ہو، جتنا بھی سخت جادو کیا ہو، اپنے دل میں ایک بات اتار لیں کہ جادو کا ایک وقت ہے، چاہے وہ 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، 7 دن ہو، سال ہو یا 10 سال ہو یا 50 سال ہو، اس کی ایک لمٹ ہے، اس نے ٹوٹ کر رہنا ہے، ٹوٹ کر رہنا ہے، ٹوٹ کر رہنا ہے۔ وہ باطل ہے، وہ دھوکہ ہے، اس نے ختم ہو کر رہنا ہے۔ جادو ہمیشہ ذہن میں یہ بات یاد رکھیں ان لمیٹڈ نہیں ہوتا، لامحدود، غیر محدود یا غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ آج امیر ہیں تو اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی نسلیں بھی امیر رہیں گی یا آپ مرتے دم تک ایسے خوشحال رہیں گے، یا آج آپ جوان ہیں تو آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، یا آج کوئی بچہ ہے تو وہ ہمیشہ بچہ رہے گا۔ یہ حالت بدلتی ہے، دنیا حرکت میں ہے، حالت بدلے گی، حالات بدل جائیں گے۔ اسی طرح جس نے بھی جادو کیا ہوا ہے اس کا ایک وقت ہے، اس وقت پہ جا کے اس جادو نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، چاہے آپ کوئی علاج کریں تو چاہے آپ کوئی علاج نہ کریں۔ علاج کریں گے تو بربادی سے، تباہی سے آپ بچ جائیں گے، علاج نہیں کریں گے تو تباہی بربادی آئے گی، نقصانات ہوں گے، آزمائش سے آپ گزریں گے زیادہ، لیکن جادو نے ختم ہو کر رہنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کسی بدبخت نے جادو کر دیا، اب ہمیں علم نہیں ہے کہ جادو ہوا ہے، اب ہمیں خواب تو نہیں آ گیا کہ جادو ہوا ہے، نہ ہم اس طرح کے مسافر ہیں، نہ ہمیں کوئی معلومات ہے۔ اب کسی نے جادو کر دیا ہے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے کسی نے ہمارے پہ وار کیا، اب ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ایمان کی برکت سے ہم جو اعمال کرتے ہیں، ہر اچھا عمل اس جادو کو بے اثر کرتا جا رہا ہے۔ کتنے بیانات میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک جتنے بھی آپ اعمال کرتے ہیں، ہر عمل سے نیگیٹو انرجی کا زور ٹوٹتا ہے، جادو کا زور ٹوٹتا ہے، یعنی جادو ختم ہوتا جاتا ہے۔ جبکہ کسی پڑھائی کی میں بات یا وظیفے کی بات نہیں کر رہا۔ جس طرح آپ صبح نماز کے لیے اٹھے، آپ کا نماز کے لیے اٹھنا، اس سے پہلے بیت الخلاء میں جانا، وہ آپ کی اپنی ذاتی ضرورت ہے، بدن کی، جسم کی ضرورت ہے، اس سے بھی جادو ٹوٹے گا۔ آپ نے وضو کیا، اس سے بھی جادو ٹوٹے گا۔ وضو سے پہلے آپ نے ٹوتھ برش کر لیا یا مسواک کر لی، اس سے بھی جادو ٹوٹے گا۔ اس کے بعد نماز پڑھی تو کمال ہو گیا، اس سے بھی جادو ٹوٹے گا۔ پھر آپ دفتر جانے لگے، اپنے کاروبار پہ جانے لگے، آپ نے غسل کیا، غسل سے بھی جادو ٹوٹے گا۔ پھر آپ اپنے بیوی بچوں کو وقت دے رہے ہیں، بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہیں، سکول سے لے کر آ رہے ہیں، اپنے دفتر جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ جا رہے ہیں، پیسے کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سارا دن جو دوڑ دھوپ آپ کریں گے، ہر لمحے میں وہ جادو ٹوٹتا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ پھر زور کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، قرآن کی تلاوت کی، کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، آپ نے 5-10 روپے اس کو دے دیے، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ شام کو تھک ہار کے آپ گھر آئے، بچوں کے لیے روٹی کما کے، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ والدین کی خدمت کی، بیوی بچوں کی خدمت کی، ٹھیک ہے، گھر کے کام کاج کیے۔ اس طرح خواتین ہیں، وہ سارا دن جو گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، ہر کام کے اوپر جادو ٹوٹ رہا ہے۔ اس لیے اللہ والوں میں کہتا ہوں کہ گدڑ بن کے نہیں، شیر بن کے جیو۔ جادو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے پاس علاج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ جادو جو بہت زیادہ ہلاکت والا ہوتا ہے یا ہلاکت والا عمل ہوتا ہے یا جان لیوا ہوتا ہے، وہ لاکھوں میں کوئی ایک کر پاتا ہے اور لاکھوں میں سے کسی ایک کے اوپر وہ چلتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اولاد کے وارث ہیں، ہم اولاد کے سر پہ ہیں، ہماری اولاد لاوارث نہیں ہے، تو جس نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ ساری کائنات لاوارث ہو گئی ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے کہ جادوگر جو مرضی کرتے پھر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ معاذ اللہ کوئی الگ طاقت ہے،
تو اللہ جس طرح ہم پابند ہیں، ہماری طاقت یا ہمارا اختیار محدود ہے، اس طرح جادوگر کا جو عمل ہے، یہ جادوگر خود ہے، اس کا عمل بھی محدود ہے اور جادوگر کی طاقت بھی محدود ہے۔ اس لیے جادو سے نہیں ڈرو، اپنی حرکتوں سے ڈرو، گناہوں سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ جادو مسئلہ نہیں ہے، جادو آپ پاک صاف رہیں گے جادو ختم ہو جائے گا، باوضو رہو گے جادو ختم ہو جائے گا، صدقہ خیرات کرتے رہو گے جادو ختم ہو جائے گا، 10-15 دن اس کا زور رہے گا، جتنا صدقہ خیرات زیادہ کرتے رہو گے 10-15 دن کے بعد جتنا بھی سخت جادو ہوگا اس کا زور ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح میں نے پہلے بات کہی کہ چاہے جادو 10 دن بعد ٹوٹے یا 10 مہینے بعد ٹوٹے، جادو نے ٹوٹ کر رہنا۔ اب میں آسان سی مثال دیتا ہوں تو بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ کو فلو ہو گیا، آپ کو زکام ہو گیا، یا آپ کو سیزنل کف ہو گئی، یعنی کھانسی موسم کی وجہ سے لگ گئی، اگر آپ علاج کر لو گے تو 2-4-5 دن میں آپ بہتر ہو جاؤ گے۔ اگر آپ علاج نہیں کرو گے تو 10 دن میں آپ نے ٹھیک تب بھی ہو ہی جانا ہے۔ اب فلو ہے، انفلوئنزا ہے، اس کا 7 دن کا سائیکل ہے۔ 7 دن کے بعد چاہے آپ علاج کرو چاہے آپ علاج نہ کرو آپ نے ٹھیک ہو جانا۔ اس طرح کھانسی شروع ہو گئی، آپ اس کی میڈیسن لے لیں گے، اینٹی بایوٹک لے لیں گے، کسی ڈاکٹر سے میڈیکیشن شروع کروا لیں گے، آپ 2-4-5 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کھانسی کا علاج نہیں کرواتے یا فلو کا علاج، زکام کا علاج نہیں کرواتے، محض آپ احتیاط کرتے ہیں 2-4 دن اس کا فلو کا زور رہے گا، کھانسی کا زور رہے گا، بلغم بھی آئے گی، بخار بھی ہو سکتا ہے، جسم میں دردیں بھی ہو سکتی ہیں، دفتر سے، کالج سے، اسکول سے، اپنی دکان سے چھٹی بھی کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن 4-5ویں دن اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ پہلے یہ یوں جائے گا، اس کا پیک آئے گا، اس کے بعد ڈاؤن ہو جائے گا۔ 8ویں-10ویں دن آپ بغیر دوائی کے بھی فٹ ہو جائے گے۔ کیا ہم نہیں ہوتے؟ اسی طرح جادو کا ہے، علاج کرواؤ گے ذرا جلدی افاقہ ہو جائے گا، یا علاج کرو گے تو جلدی افاقہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو میں نے بتایا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے جسم کے اندر قوت مدافعت رکھی ہے، امیونٹی رکھی ہے، کہ ہمارا جسم خود بیماریوں سے لڑتا ہے، صرف ہم ساتھ احتیاط کریں تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی ہماری شریعت جو ہے وہ سکھاتی ہے۔ اسی طرح جادو ہے، اس کے خلاف اللہ نے ہمارے ایمان کے اندر امیونٹی رکھی ہے۔ جس طرح بدن کے اندر قوت مدافعت رکھی ہے، امیونٹی رکھی ہے، اس طرح ایمان کے اندر بھی امیونٹی ہے۔ آپ گناہوں سے بچتے رہیں، جس طرح ادھر جسم کے لیے پرہیز کرنی ہے، ایسے ادھر بھی گناہوں سے پرہیز کرنی ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ جب آپ گناہوں سے بچتے رہو گے تو آپ جادو سے یعنی روحانی بیماریوں سے نکل جاؤ گے۔ اگر آپ احتیاط کرتے رہو گے تو بدنی بیماریوں سے آپ نکل جاؤ۔ اب میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بات سمجھا دی ہے۔ اگر بدنی بیماریاں ہیں، آپ محض احتیاط کرنا شروع کر دیں، آپ دھیرے دھیرے تمام بیماریوں سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ احتیاط کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی موت آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ جس طرح صحابہ بیمار نہیں ہوتے تھے، ہم بھی الحمدللہ بیمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح گناہوں سے بچے رہو۔ جادو کرنے والے، نظر بد کا وار کرنے والے، حسرت کا وار کرنے والے اپنے کام کرتے رہیں گے، لیکن جو ایمان کے اندر قوت مدافعت ہے، امیونٹی ہے، وہ اس جادو کو، اس وار کو چلنے نہیں دے گی۔ اور اگر تھوڑا سا چل بھی جاتا ہے تو 8-10 دن میں اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی عامل کے پاس جا کے علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میری بات سن کے کچھ شرم آئیے کہ کن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ جو پیسہ عاملین کو دیتے ہو جا کے لاکھوں روپیہ، میں کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ادھر نہیں آتے، عاملین کو دینے کے لیے پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جادو کا علاج کسی عامل سے کروا لیا، وقتی آپ کو افاقہ ہوگا، یہ بات بھی لکھ کر رکھ لو، وقتی افاقہ ہوگا، اس کے بعد وہ دوبارہ جادو کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اور اگر عامل بے ایمان ہو گیا، جو کہ 99% ہو جاتے ہیں، اس کو پتا چل گیا کہ آپ کے گھر میں دانے ہیں، آپ کے گھر سے پھر جادو کبھی ختم نہیں ہوتا۔
جادو اسی دن ہی آپ کے گھر سے ختم ہونا ہے جس دن شافی نے کہا ہوا ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے اوپر بواسیر کا چھلا چڑھنا ہے. یعنی آپ نے جس دن روڈ پہ آ جانا ہے جادو اسی دن ہی ختم ہونا ہے، چاہے آپ ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں یا کھرب پتی ہیں، عامل آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. جب بالکل وہ نچوڑ لے گا، ایمان بھی لے جائے گا، مال بھی لے جائے گا، اور آپ روڈ پہ ہوگے، اللہ کے بارے میں بھی گلے شکوے کر رہے ہوگے اور مخلوق خدا کو بھی گالیاں دے رہے ہوگے، اور ہر بندہ آپ کو چور ہی نظر آ رہا ہوگا، اس دن عامل آپ کی جان چھوڑے گا. یہ ہو گیا عاملین کے حوالے سے جو لکھا ہوا ہے. اور پہلے میں نے بات کی ہے کہ اگر خود جادو کے علاج میں اور ان کاموں میں پڑ جاؤ گے یا عاملین کے پاس جا کے علاج کے چکروں میں پڑ جاؤ گے تو جادو کے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. صاف ستھرے رہو، تقوی اختیار کرو، صدقہ خیرات کرو، بس زندگی گزارو. جادو ہوا بھی ہے اور جادو ہوتا بھی رہتا ہے اور جادو ٹوٹتا بھی رہتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات اصل ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ہے کہ جب آپ وظائف پہ وظائف پڑھتے جاؤ گے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس کا کوئی علاج نہیں. آپ جادو کی وجہ سے پریشان ہو، میں نے آپ کی پریشانی، آپ کا سارا غم، آپ کا سارا دکھ اور تکلیف نکال دیا. بھائی وہ تو پریشانی نہیں ہے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور میں نے مثالیں بھی دی ہیں، دلائل بھی دیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل پڑے ہو کہ وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف، وظائف پہ وظائف، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب میں بیمار ہی نہیں ہوں تو میں روزانہ 2 گولیاں صبح دوپہر شام پیناڈول کی کھانا شروع کر دوں کہ بھائی مجھے بخار ہے، جبکہ مجھے بخار ہے نہیں ہے اور میرے باڈی میں کوئی انفیکشن ہے نہیں ہے، اور میں ساتھ جو ہے سپرافلوکسسین شروع کر لوں، اگمنٹن شروع کر لوں، یعنی کوئی اینٹی بایوٹک شروع کر لوں. مجھے بتاؤ 1 ہفتے بعد میرے جسم کا کباڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے جب تک میں غیر ضروری unnecessary میڈیکیشن جو ہے اس کو بند نہیں کروں گا. اب unnecessary میڈیکیشن بھی میں نے بند کر دی، لیکن جو جسم کو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا. تو اس کا نام ہے وظائف کا اثر بعد، اس کا نام ہے رجت. اب آپ پچھلے 8 سال سے عاملین سے علاج کروا رہے ہیں اور خود بھی پڑھائیاں کر رہے ہیں. آپ نے تو 8 سال کی بات کی ہے، میں نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ قیامت تک آپ علاج کرتے رہیں، کرواتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں، رشتے ہونے والے نہیں ہیں. ہر آنے والا دن آپ کا بد سے بدتر ہوگا. اگلی بات اور بڑی اہم بات، اگر تو واقع ہی آپ کے کسی نے رشتے باندھے ہیں، یہ جادو ہوا ہے، آج آپ نے پڑھائی شروع کی، 7ویں دن آپ کو رزلٹ ملنا چاہیے، اور ملتا ہے اور ہر صورت میں ملے گا. کیوں؟ 7واں دن روحانیت کا ہے. جو بھی آپ وظیفہ شروع کرو گے، کوئی وظیفہ دوسرے دن، کوئی وظیفہ پہلے دن، کوئی وظیفہ چوتھے دن، کوئی وظیفہ 5ویں دن، حد 7ویں دن ہر عمل، چاہے وہ قرآنی ہو، چاہے وہ مستحب کوئی عمل ہو یا کوئی مسنون عمل ہو، کسی بھی طرح کا عمل ہو جو آپ جادو کی کاٹ کے لیے کر رہے، 7ویں دن اس نے اپنا اثر دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے. چاہے آپ کا ایمان اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، یا ہماری طرح بالکل آپ فارغ ہیں، جس بھی درجے پہ ہیں آپ ایمان کے، 7ویں دن وظیفے نے اپنا اثر دکھانا ہے. جس طرح اینٹی بایوٹک ہے، آپ لیں گے اینٹی بایوٹک کی جب کم از کم 4 سے 5 خوراکیں آپ کے جسم میں چلی جائیں گی تو اس نے اپنا اثر دکھانا ہی دکھانا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک صحیح جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہو، یعنی جس کی آپ کو ضرورت ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی عمل کریں گے جادو کی کاٹ کے لیے یا کسی سے کروائیں گے، 7ویں دن آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد دھیرے 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 وہ جادو ختم ہوتا ہے. یہ ہے جادو، اس کو ایک طرح رکھیں. دوسرا ہے کہ آپ پہ جادو ہے ہی نہیں. میں نے، آپ نے، انہوں نے کہا کہ جادو بنا دیا، عاملین نے کہا کہ جادو بنا دیا. اب آپ وظائف پڑھتے جائیں گے، ہر وظیفہ بے اثر ہوتا جائے گا، بے اثر ہوتا جائے گا. کوئی وظیفہ چلے گا بھی تو 5-10 دن 15 دن مہینہ آرام رہے گا، اس کے بعد وہ وظیفہ بے اثر ہو جائے گا. پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے، پھر آپ نئے شروع کر دیں گے، پھر اس عامل کا علاج چھوڑیں گے، اس عامل کا شروع کر دیں گے. جب ہر علاج اور ہر وظیفہ بے اثر ہونا شروع ہو جائے اور زندگی کے 8-10 سال یوں برباد ہو جائیں تو عقل آ جانی چاہیے کہ بھائی وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا. جب ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہو
تو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، دوائی اثر نہیں کرتی، تو تمہاری کھوپڑی کام کرتی ہے نا کہ جی ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے جادو ہو گیا ہے، آ کر کہتے ہو نا ہمیں۔ تو جب جادو کا علاج کر رہے ہو یا اپنے مسائل کا علاج کر رہے ہو تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، تو لوگوں کے پاس، عاملین کے پاس، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ وہاں جا کے سوال آپ نے یہ کرنا ہے وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا، وہاں جا کے اور وظیفے لے کر آ جاتے ہو۔ اس سوال کا جواب لے کر آؤ، چاہے کوئی فی سبیل اللہ جواب دے دے، چاہے کوئی پیسے لے کے جواب دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ کو پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ میرا عمل اثر کیوں نہیں کر رہا، میں 1.5 سال سے سورۃ بقرہ روزانہ پڑھ رہی ہوں، مجھے رزلٹ کیوں نہیں مل رہا؟ تو لوگوں جب رزلٹ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے وظائف فاسد ہو رہے ہیں، یعنی آپ جناتی جادو کا اب شکار ہو گئے ہیں، یعنی اب رجت کا شکار ہو گئے۔ اب اس سے آپ نکلنے والے نہیں ہیں، قیامت پہ قیامت آ جائے گی لیکن آپ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر بالفرض جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو خوشیاں آپ کو کبھی نہیں ملے گی، ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوگا۔ اب یہ میں نے ساری جو راکٹ سائنس ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیے۔ اگر آپ جادو کا واقعی شکار ہے، اس کا سب سے بڑا جو واضح ثبوت ہے یا اس کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ جو عمل آپ کریں گے 7ویں دن آپ کو نفع ہونا شروع ہو جائے گا، آگے چاہے مہینہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ جبکہ رجت کا آپ شکار ہوگے تو کوئی عمل نہیں چلے گا، اگر چلے گا بھی تو چند دن کے لیے چلے گا، پھر وہ عمل فاسد ہو جائے گا، پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے نیا، پھر چھوڑیں گے نیا، اور آپ کا ہر آنے والا دن بد سے بدتر، بد سے بدتر، بد سے بدتر، اور اسی طرح آپ قبر میں اتر جائیں گے اور اولادوں کو سڑکوں پہ، روڈ پہ چھوڑ کے بے یار و مددگار یہ لچے لفنگے بدماش اوباش بن جائیں گے اور کنگال ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہوگی رجت کی وجہ سے، اور جادو کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو میں اگر کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے، رجت میں جو مر گیا اس کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، وہ ایمان پہ بھی مرے گا۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ کر یہ روتے ہیں۔ اب جمعرات کو لاہور سے ایک صاحب آئے جو فجر کے بعد گئے ہیں، وہ قاری مرتضی صاحب میرے سے فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے، لاہور سے اتنا سفر کر کے پلے پائی کھانے کو نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کرائے کا بندوبست کیا ہے، یہاں آئے ہیں میرے پاس فتویٰ لینے کے لیے کہ حضرت صاحب مجھے فتویٰ دے دیں کہ کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے دے دوں یا گولی مار لوں یا زہر کی پوڑی کھا لوں، مجھے فتویٰ دے دے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے مر گیا ہوں، میرا بھٹا تھا وہ اجڑ گیا، پتہ نہیں میری کتنے مربع زمین تھی وہ اجڑ گئی، بیوی مجھے چھوڑ گئی، بچے مجھے چھوڑ گئے، گھر سے مجھے نکال دیا ہے، اور میری اولاد مجھے ہیلو کہہ کے پکارتی، اوئے ہیلو، اوئے ہیلو، یوں میری اولاد مجھے پکارتی ہے۔ یعنی مجھے کوئی باپ کہہ کے، ابو کہہ کے، جو ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے یا ماحول تھا وہ نہیں رہا، مجھے ہیلو، اوے گل سن، یہ مجھے کر کے پکارتے ہیں، تو میں مر گیا ہوں، مجھے فتویٰ دے دیں، مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے آپ کو گولی ماروں۔ ہاں مجھے اللہ والو بتاؤ، میری جگہ پہ آپ بیٹھے ہو، آپ اس سوال کا کیا جواب دو گے؟ ہم نے 2 گھنٹے لگا کے ان کا مائنڈ سیٹ بدل کے، برین واشنگ کر کے، ان کو نارمل کر کے یہاں سے بھیجا ہے، کہیں واقعی جا کے کسی سر نہ دے دے ہے یا کسی دا سر لے نہ لے۔ یہ ہے وظائف۔ کیوں؟ انہوں نے وظائف اتنے کیے چھوڑے، اب ان شیاطین نے سارا گھر، ساری نسل برباد کر کے رکھ دی۔ اب اللہ بولو یہ شخص جو رجت کا مارا ہوا ہے، کون اس کی ضمانت دے گا کہ یہ ایمان پہ مرے گا؟ ضمانت تو کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے تو حالات بھی بتا رہے ہیں، جو بندہ فتوے لیتے پھر رہا ہے، ذرا سا ڈپریشن بڑھے گا، نیگیٹو انرجی بڑھے گی، شیاطین کی توجہ بڑھے گی، وہ کوئی بھی قدم انتہائی اٹھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرض اللہ والو یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ تمام ماں باپ، بچے بچیاں جو اپنے مسائل کے لیے وظائف کر رہے ہیں، جب تک آپ وظائف نہیں چھوڑو گے، شافی سے بھی آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ باقی اگر میری بات سمجھ آ گئی یا آپ کو یہاں تک سن کے، تو وظائف سے توبہ کر لو۔ کوئی آپ کے اوپر جادو ہے، میں بتاتا ہوں اس کا مسئلہ، میں بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہونے۔
وظائف سے توبہ آپ کر لو، وظائف کا اثر بد جو آپ کے اوپر پہلے آ چکا ہے، اب اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیفیوز کیسے کرنا ہے، نارملائز حالات کو کیسے کرنا، وہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. آپ اس کے مطابق چلیں. وقت لگے گا، یہ بات پہلے اپنی کھوپڑی شریف سے نکال دیں کہ اب ہاتھ پہ سرسوں نہیں جمنی. اگر آپ ہوں گے جادو کے مریض تو میں نے کیا کہا کہ 7ویں دن رزلٹ ملے گا، ہاتھ پہ سرسوں جمے گی اللہ کے حکم سے. اگر آپ نے پڑے ہوئے ہیں وظائف تو پھر ہاتھ پہ سرسوں نہیں جمنی. پھر کئی طرح آپ کو ہاتھ ملنے پڑیں گے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 سال بھی لگ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے وظائف شرائط کے بغیر کیے ہیں اور کیڑے اگے شاہ، پچھے شاہ، کرنٹ شاہ، سولر شاہ، شلوار شاہ کے پاس آپ گئے ہیں. نیلا، پیلا، چٹا، کالا کس درجے کا آپ نے کیا ہے اور کتنے سال سے اس گورکھ دھندے میں آپ ملوث ہیں، یہ اس کے اوپر اس کا انحصار ہے. تو یوں آپ کو رجہ سے نکلتے مہینے بھی لگ سکتے، سال بھی لگ سکتے اور ہفتے بھی لگ سکتے. جبکہ جادو کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ گارنٹی دے رہا ہوں، آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 7ویں دن معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے. لیکن دونوں کاموں کا علاج کرنے کے لیے پہلے کیا ہے کہ اے اللہ میری توبہ، جو کچھ کر چکے ہو، میں نہیں کہتا آپ نے برا کیا، آپ نے جو اچھا بھی کیا برا بھی کیا، بس گناہوں سے توبہ کر لو، پہلی بات. دوسری بات وظائف سے توبہ. اگر تو آپ کا دل مطمئن ہو گیا میری باتیں سن کے کہ گناہوں سے بھی توبہ، وظائف سے بھی توبہ، آج کے بعد کسی عامل کے پاس نہیں جانا، گھر بیٹھ کے اپنا علاج کرنا ہے، تو میں حاضر ہوں. اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا تو رسالہ بھی ہے، عامل بھی ہیں، 10 جتیاں بھی ہیں، تے جلانا اللہ کام بھی ہے گا، سارے کام موجود ہیں الحمدللہ معاشرے کے اندر. جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اپنا کام جاری رکھیں. وہ حضرات جن کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ جی جو اچھا برا ہو گیا وہ ختم، ہم توبہ کے لیے بھی تیار ہیں اور آئندہ وظائف نہیں پڑیں گے. اپنے گھر کے اندر نقش لگے ہوئے ہیں، تعویذات ہیں، کیل رکھے ہوئے ہیں، سے کے کانٹے ہیں، جوتا کوئی ہے، کوئی کپڑا کسی نے پڑھ کر دیا ہوا ہے لٹکانے کے لیے یا کسی صورت میں گھر میں رکھنے کے لیے، اس طرح مور کا پنکھ ہے، جوتا ہے بچے کا وغیرہ وغیرہ، یا کوئی نقش آپ نے بازو کے ساتھ باندھا ہوا ہے، گلے میں لٹکایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، یا گھر کے اوپر کوئی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، کوئی گند بلند ہے، خرافات ہے، اپنے گھر کو بھی صاف کرو، اپنے آپ کو بھی صاف کرو. توبہ کر لی نا اب ہم علاج کی طرف چل پڑے. اب پہلے آپ کریں گے توبہ گناہوں کی، پھر توبہ کریں گے آپ کہ آئندہ وظائف نہیں کرنے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام کیا ہے؟ گھر کو بھی صاف کریں گے، اپنے آپ کو بھی صاف کریں گے. اب آپ تیار ہو گئے، اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں پیشنٹ پریپریشن، یعنی پیشنٹ پریپیئر ہو گیا او ٹی میں لے جانے کے لیے، یعنی آپریٹ کرنے کے لیے، علاج کے لیے مریض تیار ہو گیا. یہ ہماری تیاری ہو گئی ہے علاج کے لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، خضری عمل کا حصار کریں گے. آپ میں سے وہ حضرات جو پہلی بار آئے جنہیں معلوم نہیں ہے خضری عمل، آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں جا کے لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی. ہمارا آفیشیل چینل آرزو اور ہمارا آفیشیل چینل پیغام آپ کے سامنے آ جائے گا، خضری عمل سامنے آ جائے گا. اسے پڑھیں، سمجھیں کہ اپنا بدنی اور روحانی حصار کیسے کرتے. جب تک حصار نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہو سکتا، نہ آپ جادو سے بچ سکتے ہیں. حصار نہ کر کے تو آپ اجڑے ہیں. جو وظائف کی شرائط ہیں ان شرائط میں سے پہلی شرط توبہ کے بعد حصار ہے، جو کہ آپ کو نہ سکھایا گیا، نہ آپ نے سیکھا، نہ آپ نے کیا. تو پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، خضری عمل کا حصار. اگر آپ کہتے ہیں جی میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا، حضرت صاحب وظیفے کر لوں گا، تو لالا میرے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں ہے. جس کی نماز ہی نہیں ہے اس کو وظیفے سے کیا نفع ہونا ہے؟ تو پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز توبہ کے بعد، اس کے ساتھ خضری عمل کا حصار. سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، جون سا مرضی پڑھیں، چھوٹا پڑھیں، بڑا پڑھیں. کملی چینل کے اوپر تمام بیانات پڑھیں، وہ سنیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے سیگا، بس ایک سیگے کو پکڑ لینا، بار بار سیگا نہیں بدلنا. رات سونے سے پہلے ایک تسبیح سعید الاستغفار کی آپ کریں گے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ 5 کام امت کو بتاتا ہوں، یہی 5 کام آپ کے لیے.
ان 5 کاموں کو مؤثر کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی صدقہ خیرات کرو۔ یہ جنرل ٹریٹمنٹ ہو گیا یا جنرل اعمال ہو گئے، عمومی اعمال ہو گئے جو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں اور سب کو بتاتا ہوں۔ یہی آپ لوگوں نے کرنے ہیں جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے، مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے، رجت کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، گھر میں بیماریوں کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں یا قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب نے یہ والے اعمال کرنے ہیں، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے۔ جب تک یہ نہیں آپ کریں گے، ہم بند نہیں باندھیں گے، آگے نہیں ہم چل سکتے۔ یہ جنرل اعمال آپ نے کر لی، عمومی اعمال کر لی، اب آپ نے عمل کرنا ہے رشتوں کی بندش ہے تو وہ کھولنے کے لیے، اگر رجت کی وجہ سے اثرات آگے ہوئے ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم جو عمل کریں گے وہ ہے سورہ تغابن کا۔ آپ رجت کی وجہ سے مالی طور پہ برباد ہو گئے ہوئے، وظائف پڑھ پڑھ کے بالکل کنگال ہو گئے ہوئے، صحت برباد ہو گئی ہوئی ہے، اولاد غلط رستوں پہ چل پڑی ہے، قرض میں جکڑے گئے ہیں، یا روحانی مسافر تھے تو آپ کی روحانیت ساری ختم ہو گئی ہے، عملیات کے مسافر تھے تو آپ کی طاقت، آپ کا اختیار یا آپ کا عمل جو ہے وہ کسی نے باندھ دیا ہے یا عمل بے اثر ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ پہلے یہ عمومی اعمال یعنی 5 جو میں نے بتائے وہ کرنے، اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے سورہ تغابن کا عمل۔ وہ لوگ جو ان مسز الطاف میمن کی طرح ہیں، بیٹیوں کے رشتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کریں گے، جن کے صحت کے مسائل ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گے، جن کے مالی مسائل ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گے، یعنی جو بھی اب آپ کا مسئلہ ہے۔ رجت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتے ہی باندھے یا رشتے ہی متاثر کرے۔ بعض لوگ ہیں ان کے گھروں میں رجت کی وجہ سے لا علاج بیماریاں ہیں، بعض لوگ ہیں ان کے گھروں میں وظائف کی وجہ سے، رجت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رجت پڑی ان کے بچے ایب نارمل ہو گئے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کے مسئلے میں پھنسے ہیں، آپ نے صرف میری بات کو یہ نہیں لینا کہ میں مسز الطاف کو جواب دے رہا ہوں، میں ساری امت کو جواب دے رہا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہیں، پہلے یہ 5 اعمال جو عمومی ہیں یہ کریں گے، اس کے بعد سورہ تغابن کا عمل کریں گے۔ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس کی نیت کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ جادو ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا، اگر رجت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ شرط وہی ہے کہ پھر اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا۔ کیوں؟ پہلے میں نے توبہ کروائی ہے، گناہوں سے توبہ، وظائف سے توبہ، پھر 5 اعمال، اب یہ ساتھ ہم میں علاج بتا رہا ہوں، یہ علاج کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کی جولیاں بھر دے گا اور آپ کو رزلٹ ملے گا۔ 6-7 ہفتے کے اندر آج آپ کا نظام کھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن پھر وہی بات کہ رجت والوں کے لیے نظام آہستہ 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 کھلے گا۔ میں نے پہلے یہ بات واضح کر دی، اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کرو گے، عمل توڑو گے، تو جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں پھر اس کی رجت بھی آئے گی۔ جو میں پڑھنے کے لیے بتاؤں گا وہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، پھر اس کا وبال بھی آئے گا کہ اگر بے صبری کا مظاہرہ کرو گے۔ یہ بات میں نے پہلے واضح کر دی ہے۔ اگر آپ جادو کے مریض ہیں تو آپ کو 7ویں دن رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ہیں رجت کے مریض اور رجت بہت پرانی ہے، سالوں سے آپ وظائف پڑھ رہے ہیں، تو پھر صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ تمہارے روزے 72 گھنٹے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جادو کے مریض کا روزہ 24 گھنٹے کا اوکھا سوکھا ہو کے رکھ لے گا۔ آپ کے 72 گھنٹے کے ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تڑپو گے، مرو گے، کبھی اٹھو گے، کبھی مایوس ہوگے، کبھی حوصلہ آئے گا، لیکن حوصلہ پست نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، لگے رہنا ہے، انشاءاللہ منزل مل کے رہے گی۔ لیکن جو بات واضح 2 ٹوک انداز میں کرنا چاہتا ہوں وہ کہ تمام دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں جو رجت کے مریض ہیں، تو آپ کو رزلٹ ملے گا آہستہ 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 آہستہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ چلنا ہے، اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، انشاءاللہ ایک دن آپ کو منزل مل کر رہے گی۔ اب آپ عمل توجہ کے ساتھ سن لیں، وہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے رشتوں کا مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، روحانیت کا مسئلہ ہے، قرض میں جکڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ، جو تکلیف ہے اس آپ کی یہ مسئلہ اس کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل کریں، اللہ پاک آپ کی جولیاں بھر دے گا۔ سورہ تغابن، سورہ تغابن کو آپ نے شروع کرنا ہے، یا یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے شب جمعہ کو، یعنی جمعرات کا دن ہوگا اور رات ہوگی جمعے کی۔ جمعرات کا دن ہوگا اور رات کس کی ہوگی؟ جمعے کی۔ اس کو کہا جاتا ہے شب جمعہ۔
शब जुमा को आप सूरत तगाबुन पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आपने जो शराइत पूरी करनी है वो आप ज़हन में रख लें, वो सुन लें तवज्जो के साथ। आपने ये अमल करना है रात को, जिस तरह मैंने बोला शब जुमा, शब का मतलब है रात को, जुमे की रात को ये अमल करना। ये अमल रात का है। ईशा की नमाज के बाद ये अमल कर लें, 10 बजे अमल कर ले, 11 बजे अमल कर ले। एक वक्त आप रख ले, मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, एक वक्त अपनी मर्जी का आप जो है मुतय्यन कर लें। फिर आपने उसी वक्त के ऊपर ये अमल करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कभी ईशा के फौरन बाद हो रहा है, कभी 4 घंटे बाद हो रहा है। इस तरह नहीं, इलाज को इलाज समझ के आपने करना है। ईशा की नमाज के बाद मिसाल के तौर पे आप वक्त रख लेते हैं, तो आपने ईशा की नमाज पढ़ी, अपने साथ आपने पानी भी रख लेना है और साथ कुरान मजीद भी रख लेना है। 2 चीजें हो गई, पानी और कुरान मजीद। तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुशबू लगा लें जो आपके पास दस्तयाब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना लगाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने अमल शुरू करना है। अमल शुरू करने से पहले जो शर्त पूरी करनी है वो है हसार करना। अब सूरत तगाबुन के लिए मजबूत खिजरी अमल के हसार की जरूरत नहीं है। अगर आप ये अमल, तो जो है अगर आप ये अमल बाद नमाज ईशा करते हैं फौरन, तो ईशा के बाद आप क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल, जो हमने 5 नमाजों के बाद पढ़ने, हर नमाज के बाद पढ़ना है। अगर आप ईशा की नमाज पढ़कर फारग हो गए, अब आपने खिजरी अमल पढ़ लिया है, अपना हसार कर लिया, घर बार का बच्चों का रूहानी हसार कर लिया, अब आपको हसार की जरूरत भी नहीं है। अब आपको हसार की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने ईशा की नमाज पढ़ ली, खिजरी अमल पढ़ लिया, अब अमल आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करने लगे हैं, अब दोबारा हसार करना पड़ेगा। तो ये आप सामने रखें अपने बात। अगर हसार का वक्त बचाना है तो फिर फौरन ईशा की नमाज पढ़े, अपना मामूल का हसार करें, यानी 5 अमाल जो करने हैं वो करें, उसके बाद साथ ही वजीफा शुरू हो जाए, फिर दोबारा हसार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपने ईशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद किया आपने खिजरी अमल, यानी हसार किया। हसार करके अब आप 7 मरतबा पढ़ेंगे सूरह तगाबुन। अव्वलो आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने, अपने मकसद को ज़हन में रखकर। जब आप पढ़ लें, अपने हाथों पे फूंक मार के ऊपर से नीचे अपना उतारा करना है, ताकि जादू है, रजत के असरात है, नेगेटिव एनर्जी है, जिन्नाती असरात है, वो सब कुछ जल जाए। पानी जो आपने पास रखा होगा, 1 गिलास या बोतल रखी होगी या थर्मस रखा हुआ है, उसमें आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है। वो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना। अगर तो आप माली तंगदस्ती हैं, कारोबार के मसाइल चल रहे हैं, ये पानी कारोबार की जगह पे जाके छिड़के। अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो ये पानी घर में छिड़के। अगर घर में लोग बीमार हैं, ये पानी उन्हें पिलाएं। अगर आप वजीफा करने वाले हैं, खुद बीमार हैं, जिस तरह मिसिस अल्ताफ है, वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये पानी खुद भी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर कोई दवाई खाते हैं तो इसी पानी के साथ वो दवाई भी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया? 7 बार सूरत तगाबुन पढ़नी है। अगर आप हाफिज़े कुरान हैं तो आपका वक्त लगेगा 16 से 17 मिनट। अगर तो आप हाफिज़े कुरान, 18 आयात है, छोटी सी सूरह मुबारक है। अगर आप नाजरा पढ़े हुए हैं, आप हाफिज़े कुरान नहीं है, तो आपका जो कुल वक्त 7 बार सूरत तगाबुन पढ़ने पे लगेगा वो आधा घंटा लगेगा। जिनकी रफ्तार बहुत कम है उनको 35 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन 5-7 दिन के बाद आपकी जब रफ्तार बढ़ जाएगी, फिर आप में और हाफिज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हाफिज 2 से 2.5 मिनट में सूरत तगाबुन पढ़ लेता है। ठीक हो गया? तो 7 बार पढ़नी है, तो यूं आपके 16-17 मिनट कुल जो है वो लगेंगे। ये 16-17 मिनट का वजीफा है। आगे बात बड़ी आपके लिए हौसला अफजा है। पहले दिन यानी शब्बे जुमा को आपके लगेंगे 16, 17, 18 या 20 मिनट कह लो, खत्म। 20 मिनट में अल्लाह आपके मसले हल कर दे, घर बैठे, ना किसी को पैसा देना पड़े, ना इज्जत पामाल हो, ना परेशानियां, ना झिड़कें, ना जलालत। अल्लाह वालों, और अल्लाह से क्या लेना। आज आपने शब्बे जुमा है, आज आपने अमल कर लिया, खलास। अब आप किसी से कलाम किए बगैर सो जाना है आपने, यानी सूरत तगाबुन का अमल करके फिर अपने दुनिया की बातें नहीं करनी, ताकि ये जो वजीफा है इसके जो असरात हैं, अनवार व तजल्लियात हैं, वो आपकी रूह के अंदर सरायत करें। आप सो गए, आगे दिन कौन सा आ जाएगा? शब्बे जुमा आ गया, आज आगे आ जाएगी शब्बे हफ्ता, अगली रात आ जाएगी ना शब्बे हफ्ता। शब्बे जुमा को हमने सूरत तगाबुन कितनी बार पढ़ी है? 7 बार। शब्बे हफ्ता को पढ़ेंगे 6 बार। मैंने क्या कहा था, आगे बात बड़ी मजे की आएगी, हौसला अफजा। शब्बे इतवार को पढ़ेंगे
5 बार, शब सोमवार को पढ़ेंगे 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, और शब जुमेरात को 1 बार। यानी वजीफा 15-20 मिनट से शुरू होगा और 2.5 मिनट पे आ जाएगा। जुमेरात को आपने सूरत तगाबुन सिर्फ 1 बार पढ़नी है, शराइत वही रहेंगी, वही हसार, वही वक्त, वही सब कुछ वही रहेगा, पढ़नी है 1 बार। अब आगे फिर शब जुमा आ गया, शब जुमा को आज फिर 7 बार पढ़ेंगे, फिर पूरा हफ्ता टेपर ऑफ होती जाएगी, यानी नीचे आप आते जाएंगे, हर रोज 1 दाना कम, 1 दाना कम, 1 दाना कम, 7 दिन है, 7वें दिन पे आप 1 पर आ जाएंगे, फिर शब जुमा आ जाएगा, फिर 7 बार पढ़ेंगे, फिर सारा हफ्ता उसको टेपर ऑफ करते जाएंगे। तो यूं 7 हफ्ते का ये अमल है, 7 हफ्ते आपने ये अमल बाकायदगी के साथ करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी रजत है सख्त वो भी टूटेगी। जादू तो आप भागता देखो, 2-3 दिन में आपको वो डरावने ख्वाब आएंगे, वो हलचल मचेगी कि आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन ना वो मुझे बताने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अफरा तफरी मच जाएगी, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, और 7वें दिन तो काट शुरू हो जानी है अल्लाह के हुक्म से। आप ख्वाब में वो तमाशे देखेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना, बल्कि आपने खुश होना है कि गोलियां सीधी जाकर लग रही हैं। लेकिन ये मामला रजत वालों के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये जादू की बात हो रही है। उनके साथ ये मामला 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 6 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 7 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 8 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी जाके हो सकता है। मैंने 2-3 बार बात ये दोहराई है, उसका इन्हिसार है कि रजत कितनी पुरानी है। इसलिए ये वाले जो लोग हैं मिसिस अल्ताफ मेमन वाले, यानी वज़ाइफ पढ़ने वाले, ये इधर ना आए, हजरत साहब फुलान को तो बहुत जल्द नफा हो गया है। इस तरह आपके अंदर मायूसी आएगी, फिर मुझे इतना तफसील से जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी है अगर आपने परेशान होना है, मायूसी होना है। अब 7 हफ्ते आपने सूरह तगाबुन का अमल कर लिया। हर शब जुमा को आप 7 बार पढ़ेंगे, फिर टेपर ऑफ करते जाएंगे। शब जुमेरात आएगी तो 1 बार, फिर शब जुमा आएगा तो दोबारा 7 बार, फिर टेपर ऑफ, फिर आप पीक पे जाएंगे, फिर टेपर ऑफ। यूं 7 जुमेरातें या 7 हफ्ते ये अमल आप करेंगे। 7 सदका खैरात जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो आपका चलता रहेगा। अगर तो हैं आप जादू के मरीज, आप सेहत के लिए कर रहे थे, घर में लड़ाई झगड़े थे उनके लिए कर रहे थे, या जो मकसद था आपका, चाहे बच्चों का रिश्ता था, चाहे लड़ाई झगड़े थे, चाहे सेहत थी, चाहे माली तंगदस्ती, जिस मकसद के लिए आप कर रहे थे, चाहे आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री थी या आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री नहीं थी, अगर तो आपको 7 हफ्तों में रिजल्ट मिल गया तो आपने 7 हफ्तों के बाद ये अमल बंद कर देना है, ये अमल बंद कर देना। देखें ये आज 7वां हफ्ता शुरू हो गया, शब जुमा है, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ऐसे ही होगा ना। आज 7 हफ्ते मुकम्मल हो गए। अब ये जो 1 बार है ये सारी जिंदगी चलेगा। ये 1 बार जो है सूरत तगाबुन, अब ये सारी जिंदगी चलेगी। लेकिन शराइत सारी खत्म हो जाएंगी। सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, और आपको जुबानी, क्योंकि ये याद हो चुकी कि 7 हफ्ते जब आप बार बार पढ़ेंगे ये जुबानी याद हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप किसी नमाज में पढ़ ली, एक रुकू एक रकत में, दूसरा रुकू दूसरी रकत में पढ़ लिया। नमाज के अंदर पढ़ोगे, अजर सवाब भी बढ़ेगा और ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा, और इस अमल के असर बाद भी आपके ऊपर नहीं आएगा, रजत भी नहीं आएगी। जिंदगी में अल्लाह ना करे कोई परेशानी आजमाइश दोबारा आ जाती है, मेरे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके पे दोबारा आप ये 7 हफ्तों के लिए अमल कर लोगे, अल्लाह उस मुसीबत से आपको निकाल देगा। जिंदगी में जितनी बार मर्जी ये करते रहो, अब आप आमिल बन गए, ये अमल आपका हो गया। जब आपको कामयाबी मिल जाए 7 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, अगली बात और बड़ी अहम बात जो लोग बहुत ज्यादा बेवकूफी करते हैं, मिसाल के तौर पे ये सारी बातें सुन के आपने अमल शुरू कर लिया, आपको कामयाबी मिल गई, जिस मकसद के लिए ये अमल आप कर रहे थे, आपको तीसरे हफ्ते कामयाबी मिल गई। अब अमलियात का ये असूल है कि अमल 7 हफ्ते चलना है। अब